بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈینٹس، آج ہم لوگ ایس او سی 404 کے اسائنمنٹ نمبر 1 کا ہم لوگ سلیوشن دیکھیں گے۔ بہت ہی ایزی ہے، بہت ہی ایزی اور بہت انٹرسٹنگ بھی ہے۔ آپ لوگوں کو یہ اسائنمنٹ سالو کرتے ہوئے بہت مزہ آئے گا، ٹھیک ہے۔ میں آپ لوگوں کو میتھڈ بتاؤں گی، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں بچوں کو لکیر کا فقیر نہیں بناتی، نہ ہی میں یہاں پہ آپ کو جو ہے نا ورڈ ٹو ورڈ کہوں کہ آپ نے یہ لکھنا ہے۔ میں آپ لوگوں کو میتھڈ بتاؤں گی کہ آپ نے اس اسائنمنٹ کو کرنا کیسے ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگ یقین جانیں، جب آپ پورا میتھڈ سنیں گے نا، آپ 10 سے 15 منٹ کے اندر اپنی پوری اسائنمنٹ بنا کے آپ سبمٹ بھی کر دیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اور میں ہر بندے کو یہ بھی بتاؤں گی کہ ہر بچے نے ڈیفرنٹ کیسے جو ہے نا وہ بنانی ہے اسائنمنٹ کو، ٹھیک ہے۔ پیڈ سروسز اگر آپ لوگوں کو چاہیے تو ڈسکرپشن میں نمبر پہ بھی موجود ہے، لنک بھی موجود ہے، آپ لوگ وہاں سے ہم سے پیڈ سروسز بھی لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ آپ نے اینڈ تک جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے ضرور دیکھنا ہے ویڈیو کو آپ لوگوں نے اینڈ تک جو ہے وہ دیکھنے کے بعد پھر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کرنا ہے، شیئر بھی ضرور کرنا ہے آگے زیادہ سے زیادہ لوگوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کی ہیلپ ہو سکے، ٹھیک ہے۔ زیادہ ریکمینڈ کیا کریں، مجھے اپنی دعا میں یاد بھی رکھنا ہے۔ تو چلتے ہیں آج ہم لوگ اپنی اسائنمنٹ کی طرف، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے تو یہاں پہ آپ لوگوں کو وہ بتایا گیا کیا ہوا ہے کہ آپ لوگ کسی بھی اس کا مین آبجیکٹو یہی ہے کہ آپ کسی کلچر کمیونٹی کو یا کسی بھی کلچر کے کسی بھی دوسرے کلچرل گروپ کو اگر آپ لوگ چوز کریں تو اس کو آپ نے ایکسپلور کیسے کرنا ہے اور آپ لوگوں نے اینالائز کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں سے آپ لوگوں کو پتہ چل جانا چاہیے آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ لوگوں نے تھوڑی سی ریسرچ کرنی ہے، کریٹیکل تھنکنگ کرنی ہے، تاکہ آپ لوگ دوسرے کے کلچر کے بارے میں نالج حاصل کر سکیں۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے، آپ نے پہلے کوئی ایک جو ہے نا آپ لوگوں نے کلچرل کمیونٹی کو آپ نے چوز کرنا ہے، یا کوئی آپ لوگ گروپ چوز کر لیں جو آپ لوگوں کو لگتا ہے نا کہ وہ انٹرسٹنگ ہے، آپ لوگ اس کو چوز کر لیں، ٹھیک ہے۔ اب اس میں مختلف چیزیں ہیں، یا تو آپ یہ دیکھیں نا کہ آپ ایتھنیسٹی کی بیس پہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں نا، آپ یوں کر لیں کہ اگر آپ لوگ خود پنجاب کے رہنے والے ہیں نا تو آپ لوگ بلوچستان کو چوز کر لیں کہ میں نے اپنی اسائنمنٹ بلوچستان کے کلچر کے اوپر بنانی ہے، ٹھیک ہے، یا میں نے خیبر پختونخوا کے کلچر کے اوپر بنانی ہے، یا میں نے انڈیا کے کلچر کے اوپر بنانی ہے، یہ بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یا جو ہے نا وہ میں نے چائنا کے کلچر کے اوپر بنانی ہے، ٹھیک ہے۔ یا تو آپ لوگ اگر آپ لوگ یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں نا کہ میں نے علاقے کی بنیاد پہ، میں نے علاقائی بنیاد پہ میں نے اپنی اسائنمنٹ بنانی ہے، میں نے ریسرچ کرنی ہے، تو آپ کوئی ایک آپ لوگ علاقہ چوز کریں، ٹھیک ہے۔ یہ ایک تو آپشن ہے کہ آپ علاقائی بیس پہ جو ہے اپنی اسائنمنٹ میں آپ لوگ ریسرچ کریں۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ لوگ ریلیجن بیس میں بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس میں کیا کرنا ہے آپ نے یہ ضرور، اچھا یہاں پہ اب اسٹوڈنٹس کنفیوز ہونے گے، وہ یہ کہیں گے کہ جی علاقائی بیس پہ بھی کرنی ہے، پھر ریلیجن کی بیس میں بھی ہم نے وہی اسائنمنٹ کرنی ہے۔ ایسا نہیں ہے بھائی، آپ کے پاس آپشن ہے، آپ یا علاقے کی بیس پہ کسی ایک چیز کو، کسی ایک علاقے کو آپ چوز کر لیں، اس کے اوپر آپ نے اسائنمنٹ بنانی ہے، یا آپ اگر آپ لوگ ریلیجن کو چوز کر رہے ہیں نا تو آپ اس ریلیجن کو چوز کر کے اس ریلیجن کے اوپر آپ لوگ ریسرچ کر کے آپ لوگ اپنی اسائنمنٹ بنائیں، یا کلچر کے جو دوسرے مختلف فیچرز ہوتے ہیں آپ لوگ کوئی بھی فیچر چوز کریں، ٹھیک ہے، آپ لوگ اس کے اوپر بھی بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کیا کرنی ہے، آپ نے چاہے اپنا کوئی علاقہ چوز کیا یا آپ نے کوئی دوسرا مذہب چوز کر لیا کہ میں نے جو ہے نا اس کلچر کے، اس مذہب ہے جو بھی کلچر ہوتا ہے میں نے اس کے اوپر کرنا ہے، آپ نے پھر اس کے اوپر نا تھوڑی ریسرچ کرنی ہے، میٹیریل اور نان میٹیریل جو بھی اس علاقے کا یا جو بھی اس مذہب کا جو کلچر ہے نا اس کے اوپر آپ نے ریسرچ کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے آپ کا جو کوسچن ہے نا، آپ نے کیا کرنا ہے، سلیکٹ کرنا ہے کلچرل کمیونٹی کو، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ جو کوسچن نمبر 1 ہے نا، یہ آپ لوگ یہاں پہ لکھیں گے سلیکشن آف اے کلچرل کمیونٹی، ہیڈنگ آپ نے دے دینی ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے پھر نیچے نا خود اپنی ورڈنگ میں لکھنا ہے کہ میں نے فلاں کلچرل کمیونٹی کو جو ہے نا فیسینیٹنگ دیکھا تو میں نے یہ جو ہے نا اس کو میں نے چوز کیا کہ میں نے اس کے کلچر کو ایکسپلور کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ نے بلوچستان کے کلچر پہ کرنا ہے نا تو آپ کہیں گے I find culture of Balochistan very fascinating and I decide to explore Balochistan's culture، ٹھیک ہے۔ پہلے آپ نے یہ لکھ لینا ہے، پھر آپ نے نا ان کے بلوچستان کے جو کلچر ہے اس کی تھوڑی سی آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ ہسٹری دے دینی ہے، تھوڑے سے آپ نے نا اس کے کریکٹرسٹکس بتا دینے ہیں،
ٹھیک ہے. کریکٹرسٹکس آپ لوگ بتا دیں گے نا. اب یا اچھا دوسرے لوگ وہ بچے جو ریلیجن کو چوز کریں گے نا انہوں نے بھی ایسے ہی کرنا ہے کہ آئی فائنڈ دیٹ ریلیجن فیسینیٹنگ. ٹھیک ہے. تو میں یہ ہے کہ اس ریلیجن کے بارے میں آپ لوگوں نے تھوڑا سا جو ہے نا وہ بیک گراؤنڈ بتا دینا ہے کہ زیادہ تر کس کنٹری میں ہوتا ہے یہ ریلیجن, اور اس کے فالوور جو ہے نا وہ ان کے جو ہے نا مطلب تھوڑا سا آپ نے بیک گراؤنڈ اس ریلیجن کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن بتا دینا ہے, تھوڑا سا اس کی جو مین کریکٹرسٹکس ہوتا ہے نا وہ بتا دینا ہے. جیسے ہمارا اب اسلام ہے نا, ٹھیک ہے, تو ہمارے اسلام میں مین کریکٹرسٹکس جو آپ لوگوں کو بھی پتہ ہے کہ کیا کیا ہوتے ہیں, کہ ہمیں سمپتھی کا حکم دیتا ہے ہمارا اسلام, ہمیں عبادت اس میں کون کون سی ہوتی ہے. تو اس طرح کے جو ہے نا وہ آپ لوگوں نے نا تھوڑی ایکسپلینیشن اس چیز کے بارے میں بتا دینی ہے, چاہے آپ لوگ علاقائی بیس پہ اگر بات کریں تو تب, چاہے آپ لوگ ریلیجن کی بیس پہ بات کریں تب. ٹھیک ہے. تھوڑی سی آپ لوگوں نے بیک گراؤنڈ انفارمیشن جو ہے نا وہ کوسچن نمبر 1 میں جو ہے نا آپ لوگوں نے بتا دینی ہے. ٹھیک ہے. آپ لوگ تھوڑا سا نا جو بھی چیز آپ نے جو ہے نا وہ چوز کی ہے نا, فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے علاقے کی بیس پہ چوز کیا تو گوگل پہ آپ لوگوں نے سرچ کر لینا ہے. ٹھیک ہے. کہ مین کریکٹرسٹکس آف دی بلوچستان کلچر یا مین کریکٹرسٹکس آف کرسچین ریلیجن. ٹھیک ہے. تو مطلب جو بھی آپ نے چوز کیا نا, ٹھیک ہے, تو آپ نے وہ کر لینا ہے کہ آپ نے پھر نا اس کی گوگل پہ دیکھ کے نا اپنے مین کریکٹرسٹکس اپنے دیکھنے ہیں. ٹھیک ہے. جو وہاں پہ گوگل آپ کو مین کریکٹرسٹکس بتائے گا نا آپ نے صرف ایک دفعہ اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. کاپی پیسٹ نہیں کر رہا, صرف آپ نے اس کو شروع سے لے کے نا اینڈ تک آپ نے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے. وہ آپ جب پڑھ لیں گے آپ نے پھر نہ کسی اور ویب سائٹ پہ آپ جائیں. ٹھیک ہے. وہاں سے آپ یوں کریں, آپ یوٹیوب پہ کوئی ویڈیو سرچ کر لیں کہ مین کریکٹرسٹکس آف فلاں ریلیجن یا مین کریکٹرسٹکس آف فلاں جو علاقہ ہے اس کے کیا مین ہوتے ہیں, کلچر کے کریکٹرسٹکس کیا ہوتے ہیں. آپ کے ویڈیو بھی دیکھ لیں آپ 1-2, اب 1-2 ویڈیوز بھی آپ لوگ دیکھ لیں گے. آپ نے گوگل سے بھی کنٹینٹ پڑھ لیا نا تو آپ کے پاس جتنا نالج آئے گا نا وہ سارے کا سارا آپ نے ادھر جو ہے نا ادھر آپ نے کوشچن نمبر 1 کے آنسر میں آپ نے لکھ دینا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ آپ کا کوشچن نمبر 1 ایسے اٹیمپٹ ہو جائے گا. ٹھیک ہو گیا نا. آگے ہم لوگ چلتے ہیں. کوشچن نمبر 2 ہے میٹیریل کلچر انالیسس آپ نے کرنا ہے. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل یہ کہ اگر آپ لوگ ریلیجن کی بات کریں نا, ٹھیک ہے, اگر آپ نے ریلیجن کو چوز کیا تھا نا تو آپ نے یہ بتانا ہے کہ جس ریلیجن کے اوپر آپ نے ریسرچ کی ہے وہاں کے ریلیجن کے کلوتھنگ پیٹرن کیا ہوتے ہیں, اس ریلیجن کے اندر آرکیٹیکچر کون کون سے ہوتے ہیں, آرٹیفیکٹس کون کون سے ہوتے ہیں. جیسے ہمارے اسلام میں دیکھیں نا آیات وغیرہ کی خطاطی کرنا اور یہ چیزیں ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. آرکیٹیکچر یہ ہوتا ہے کہ مسجدیں بنانا. ٹھیک ہے. یہ ہمارے ریلیجن میں ہوتا ہے نا. تو آپ لوگ وہ جیسے آپ فار ایگزامپل اگر آپ لوگ ہندوازم کا کلچر اگر آپ لوگ ایکسپلور کر رہے ہیں نا تو آپ نے یہ ان کی کلوتھنگ میں بھی آپ نے بتا دینا ہے کہ ان کی کلوتھنگ میں کیا ہوتا ہے, کہ وہ ساڑیاں ہوتی ہیں, مردوں کی جو ہے وہ ہوتی ہے, وہ اس کو کیا کہتے ہیں, اس کو وہ لنگی اور قمیض زیادہ تر وہ پہنتے ہیں. آرکیٹیکچر ان کا کیا ہوتا ہے کہ ان کے مندر وغیرہ ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ یلو کلر کے پھولز وہ زیادہ یوز کرتے ہیں. میٹیریل کلچر یہی ہوتا ہے جو آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یہ پھول یوز کرتے ہیں. ان کے کھانے کا بھی آپ لوگوں نے بتا دینا کہ ان کے وہ جو ان کے جو ہے نا مندروں میں ایک خاص قسم وہ ایک بانٹ رہے ہوتے ہیں لڈو ٹائپ, وہ جس کو وہ پرشاد بولتے ہیں. ٹھیک ہے. یا آپ نے یہ ساری جو فزیکل آبجیکٹس ہوتی ہیں نا ساری اس کلچر سے ریلیٹڈ آپ نے وہ بتا دینی ہے کہ اس ریلیجن کے اندر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں. یا اگر آپ لوگ علاقائی بیس پہ اگر آپ کر رہے ہیں نا تو آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ فلاں علاقے کا جو کلچر میں نے جو چوز کیا تھا, تو فار ایگزامپل اگر بلوچستان کو آپ نے چوز کیا ہوا تھا تو ان کی کلوتھنگ پیٹرنس کیا ہیں, ان کے ہاں وہ آرکیٹیکچر کیسا ہے, آرٹیفیکٹس ان کے کیا کیا ہوتے ہیں, ان کی ڈشز کون کون سی ہوتی ہیں مین. ٹھیک ہے. فزیکل آبجیکٹس دیکھ لیں, ان کے وہ رہن سہنے کے انداز, اور مطلب وہ جو میٹیریل چیزیں جو ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو نظر آتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ ساری چیزیں آپ لوگ لکھ دینی ہے کہ مرد جو ہے وہ کس طرح کی ان کی ڈریسنگ ہوتی ہے, عورتیں جو ہیں وہ ان کی کس طرح کی ڈریسنگ ہوتی ہے. تو آپ نے یہ نہیں کہ صرف بلوچستان کو ہی چوز کرنا ہے, پاکستان کے اندر اگر آپ لوگ دیکھیں نا, اگر آپ لوگ ایک پنجاب میں رہ رہے ہیں نا آپ کوئی بھی پروونس چوز کر سکتے ہیں, ایون کہ آپ لوگ کوئی کنٹری بھی چوز کر سکتے ہیں. آپ لوگ یہ بھی جو ہے اگر آپ دیکھیں نا, آپ کہتے ہیں کہ میں نے چائنا کے کلچر کو میں نے یوز کیا کیونکہ میں نے اس کو ایکسپلور کرنا تھا, تو چائنا والے کیسی کلوتھنگ کرتے ہیں, مردوں عورتوں کی کلوتھنگ کیسی ہوتی ہے یہ بتا دینا ہے. پھر ان کے آرکیٹیکچر کے اوپر بات کرنی ہے. دیکھیں نا ان کی بلڈنگز جو ہیں وہ کیسے ہوتی ہے, وہ ان کے جو چھت ہوتے ہیں نا وہ
स्केयर टाइप होते हैं और साइड से उनके जो कोने होते हैं ना ऊपर मुड़े हुए होते हैं। वो जब आप लोग ये गूगल के ऊपर जब सर्च करेंगे ना उनके आर्किटेक्चर और उनके बारे में तो आप लोगों को पता चल जाएगा। उसके बाद ये चाइना के आर्टिफैक्ट्स देख ले, उनकी पेंटिंग्स किस तरह की होती हैं। चाइना की पोट्री होती है, वो ब्लू कलर के जो वो बर्तन बनाते हैं, वो फूलों से वो बहुत ज्यादा वो डेकोरेशन वगैरह करना, ये चाइना में बहुत चीजें होती हैं, ठीक है। और ये मतलब जो है ना वो मुख्तलिफ चीजें, ये आप लोग इस तरह से जो है ना वो आप लोग ने एनालिसिस करना है, ठीक है। चाहे आप लोग इलाकाई बेस पे करें, यानी कि जो चीजें नजर आती है ना किसी कल्चर के अंदर, क्लॉथिंग हो गया, खाने पीने की चीजें हो गई, उनकी बिल्डिंग्स कैसी हैं, उनके आर्किटेक्चर कौन कौन से, उनके शाहकार कौन कौन से होते हैं, उनकी पेंटिंग्स किस तरह की होती है, ये सारी चीजें जो है ना वो आप लोगों ने इस पैराग्राफ में, इस क्वेश्चन में जो है ना आप लोगों ने सारी की सारी आप लोगों ने लिख देनी है, ठीक है। 10 पॉइंट्स होंगे ना, ठीक है। 10 पॉइंट्स अगर आप कर रहे हैं ना, दैट इज इनफ, मैं कहती हूँ बेस्ट है, ठीक है ना। ये इसमें भी ऊपर वाला जो है इसमें भी आप लोग 10 पॉइंट्स दे दीजिएगा, इसमें भी जो है ना आप लोग 10 पॉइंट्स दे दीजिएगा, ठीक हो गया। अब नंबरिंग में ना दीजिएगा, पैराग्राफ की फॉर्म में दीजिएगा, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं ना, तो उसके बाद आपने क्या करना है, आप लोगों का जो तीसरा क्वेश्चन है ना उसमें आप लोगों ने नॉन मटेरियल कल्चर एनालिसिस करना है, ठीक है। इसका क्या मतलब होगा कि जिस फॉर एग्जांपल कि अगर आप लोगों ने रिलीजन को चूज किया था ना, आपने बताना है कि फलां रिलीजन से जो ताल्लुक रखने वाले तो उनके बिलीफ क्या होता है, उनके क्या रवायात होती है, उनके क्या रवाज होते हैं, उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, और उनके सोशल नॉर्म्स क्या क्या होते हैं, क्या चीज़ गलत और क्या चीज़ ठीक समझी जाती है। ये तो बहुत बहुत आसान है, सीरियस आप यकीन जाने। इवन देखें आजकल स्टार प्लस के ड्रामे देख देखना बच्चों को हिंदुइज्म के कल्चर के बारे में तो जरूर ही पता है, ठीक है। रिलीजन के ऊपर अगर आप लोग लिखना चाहते हैं ना तो हिंदुइज्म के ऊपर आप लोग आसानी से लिख सकते हैं। क्रिश्चियन से जो ईसाइयत का जो एक रिलीजन होता है इसके ऊपर भी आप लोग आसानी से लिख देते हैं, आप लोग इर्द गिर्द देख भी रहे होते हैं, ठीक है। उनके वो देखे ना कैसे उनके ट्रेडिशंस होते हैं, कि उनकी वो आती है ना, उसको क्या कहते हैं, ये जो दिसंबर में मेरे देखें वो मेरे माइंड से अब नेम ही निकल गया है, देखें ये हालत है। वैसे आप लोग बच्चों ने ना, वैसे मुझे वो ये एक असाइनमेंट में अपलोड करती हूँ ना, बच्चे कहते हैं अब वो फलां क्विज, वो क्विज अपलोड होता है, बच्चे कहते हैं अगला क्विज, तो वो आप लोगों ने मुझे इतना भगा भगा के ना मेरे माइंड से मैंने वो, अच्छा वो उनकी क्या होती है, अल्लाह, कमेंट सेक्शन में बता देना यार आप लोग, मेरे माइंड से ना वो बिल्कुल नेम, हालांकि बहुत ज्यादा इजी है। क्रिसमस, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ईसाइयत की जब बात करें ना तो उनका वो जो क्रिसमस होता है, ठीक है, उनके वो उनके क्या क्या बिलीव्स होते हैं, उनके वो क्रिसमस में उनके क्या क्या ट्रेडिशंस होते हैं, वो क्या क्या करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद उनकी लैंग्वेज कैसी होती है, वो कैसे बोलने करने के, मिलने जुलने के अंदाज, उनकी सोसाइटी में क्या चीज़ गलत, अब वो रिलीजन है उसमें क्या चीज़ गलत और क्या चीज़ अच्छी समझी जाती है। अगर आप लोग इलाकाई बेस पे कर रहे हैं तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि फलां इलाके में रहने वाले जो लोग हैं उनका ये बिलीफ है, उनके ये रस्म व रवाज हैं, शादी करने के अंदाज ये हैं, आपस में मिलने जुलने के अंदाज ये हैं, उनके हाँ ये त्यौहार होते हैं, त्यौहार मनाने के अंदाज ये हैं, लैंग्वेज उनकी ऐसी होती है, ऐसी जबान फलां जबान बोलते हैं, उसके बाद उनके जो है ना फलां कम्युनिटी में फलां इलाके में ये सोशल नॉर्म्स है, ये चीज़ गलत समझी जाती है, ये चीज़ ठीक समझी जाती है। जैसे बलूचिस्तान है ना, वहाँ पे आप देखें तो लड़कियों की तालीम के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं दिया जाता। ये सारी चीज़ें जो है ना वो सोशल नॉर्म्स में आ जाती है, ठीक है। तो वो नॉन मटेरियल कल्चर में आप लोगों ने ये चीज़ें पहले बिलीव्स के बारे में 2 पॉइंट्स दे देने हैं, ट्रेडिशन के बारे में 2 पॉइंट्स दे दीजिएगा, कस्टम के बारे में 2 पॉइंट दे दीजिएगा, लैंग्वेज के बारे में 2 पॉइंट दे दीजिएगा, हेडिंग्स नहीं देनी, ठीक है। बस आप लोग जो है ना ये है कि बिलीफ के बारे में जब आप लोग थोड़ी एक्सप्लेनेशन देंगे ना, 2 3 4 जितने भी पॉइंट आप लोग देना चाहते हैं, ठीक है, तो उसके बाद ट्रेडिशन के ऊपर बात करने लगेंगे तो आप लोग फिर जो है ना वो नया पैराग्राफ शुरू कर लीजिएगा नीचे से। कस्टम्स के ऊपर बात करने लगेंगे तो फिर नया पैराग्राफ शुरू कर लीजिएगा। तो नॉन मटेरियल जो कल्चर एनालिसिस है ना वो आप लोगों ने इस तरह से कर लेना है, ठीक है। ये तो सारा हो गया कि आप लोगों ने दूसरों के कल्चर को जो आप लोगों ने एनालाइज किया कि फलां मैंने कल्चर चूज किया, उसमें ये मटेरियल कल्चर था, ये नॉन मटेरियल कल्चर था, ये सारा उसका बैकग्राउंड था, ये सारा कुछ आपने कर लिया। जो आप लोगों का चौथा क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों ने कंपैरेटिव एनालिसिस करना है, यानी कि अपने आपका जो कल्चर है ना उसके साथ आपने कंपैरिजन करना है, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस बतानी है, क्या क्या सिमिलरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। अब इसमें क्या करना है, फॉर एग्जाम्पल अगर जिन बच्चों ने रिलीजन की बेस पे बात की हुई है ना, जिन बच्चों ने अपनी असाइनमेंट बनानी है रिलीजन की बेस पे, फॉर एग्जाम्पल कोई भी उन्होंने रिलीजन चूज किया, हिंदुइज्म चूज किया, क्रिश्चियनिटी उन्होंने चूज किया है ना,
تو آپ لوگوں نے یہ کہنا ہے، آپ لوگوں نے اپنا مذہب جو فار ایگزامپل اگر آپ کا مذہب اسلام ہے نا تو آپ نے اسلام کے ساتھ اس کے بتانا ہے کہ اسلام میں اور فار ایگزامپل کرسچینٹی کی بات کر لیتے ہیں تو اسلام میں اور کرسچینٹی میں یہ سملرٹیز ہیں، پھر یہ بتانا ہے کہ اسلام میں اور کرسچینٹی میں یہ ڈیفرنسز ہیں. ٹھیک ہو گیا، یہ آپ لوگوں نے بتا دینا ہے. یعنی کہ اپنا جو بھی آپ کا کلچر ہے نا اس کے ساتھ آپ نے کمپیریزن کرنا ہے اس کو. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر آپ علاقائی بیس پہ بات کر رہے ہیں نا، فار ایگزامپل اگر آپ لوگوں نے کوئی دوسرا صوبہ چوز کیا ہوا تھا، جو بھی پروونس آپ لوگوں نے چوز کیا ہوا تھا نا، وہاں کا آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ فلاں ان کا جو ہے نا ان کے اور ہمارے کلچر میں یہ جو ہے نا وہ چیز سیم ہے، پنجاب میں اور بلوچستان کے کلچر میں یہ چیز سیم ہے، وہ آپ لوگوں نے بتا دینی ہے. ٹھیک ہے، اور کیا کیا ڈفرینسز ہیں یہ بھی آپ لوگوں نے بتا دینے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اتنی سی آپ لوگوں کی اسائنمنٹ تھی. بچے ایویں پتہ نہیں کیا رولا ڈال کے بیٹھے ہوتے ہیں، ہائی اسائنمنٹ آ گئی، اسائنمنٹ آ گئی. بہت ایزی ہوتی ہیں آپ لوگوں کی اسائنمنٹس. یہاں پہ آپ لوگوں کو گائیڈ لائنس بھی میں تھوڑی سی بتا دیتی ہوں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں نے ای میل کے تھرو نہیں بھیجنی، جسٹ آپ لوگوں نے ایل ایم ایس پہ کرنی ہے. ٹائمز نیو رومن کا 12 سائز کا آپ لوگوں نے فونٹ استعمال کرنا ہے. ایم ایس ورڈ میں آپ لوگوں نے بنانی ہے. صرف بلیو اور بلیک کلر کے فونٹس ہی آپ لوگوں کو الاؤ ہیں، اس کے علاوہ آپ لوگ فونٹس جو ہے نا وہ یوز نہیں کر سکتے. ہر بچے نے اپنا کام خود کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے کہ آنسر آپ لوگوں نے کوسچنس کے مطابق ہی دینا ہے. انالیٹیکل اسائنمنٹ ہے کیونکہ آپ لوگوں نے اس میں کلچرل کا جو ہے نا وہ انالیسز کرنا ہے. ٹھیک ہے، اور ریلیونٹ انفارمیشن کے لیے صرف آپ لوگ ہینڈ آؤٹ پہ ریلائی نہ کریں، آپ لوگ ویڈیو لیکچرز بھی دیکھیں اور ریفرنس بکس جو ہے نا وہ کہنے ہیں کہ ان کو بھی آپ لوگ یوز کریں. لیکن یہ ریفرنس بکس آپ لوگ دیکھ لیجئے گا، اگر آپ لوگ وہاں سے بھی کرنا چاہتے ہو تو وہاں سے بھی کر لیجئے گا. ٹھیک ہے، بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ ایم ایس ورڈ میں آپ لوگوں نے بھیجنا ہے. ٹھیک ہے، ورنہ آپ لوگوں کو 0 مارکس ملیں گے. ڈیو ڈیٹ کے بعد بھی اگر آپ لوگوں نے بھیجی تب بھی 0 مارکس ملیں گے. اگر آپ لوگوں کی اسائنمنٹ کرپٹ ہو گئی، ٹھیک ہے، اوپن نہ ہوئی ان سے، تب بھی 0 مارکس ہوں گے. اور آپ لوگوں نے کاپی نہیں کرنا میٹیریل انٹرنیٹ سے یا بک سے یا جرنل سے. ٹھیک ہے، یا دوسرے اسٹوڈنٹ سے کاپی نہیں کرنا، اپنی ورڈنگ میں آپ لوگوں نے بتانا ہے. ٹھیک ہے، یہی وجہ ہے کہ بچے کیا کرتے ہیں نا، وہ گروپس میں کہہ رہے ہیں ہمیں پی ڈی ایف کی فارم میں اسائنمنٹ کا سولوشن بھیجیں. وہ بچے کیا کرتے ہیں، وہ پی ڈی ایف کی فارم میں ان کی اسائنمنٹ یونیک نہیں ہوتی. اگر وہ ورڈنگ صرف چینج کر بھی لے نا تو بھی ان کو 20 میں سے زیادہ 12 سے 13 نمبر ملیں گے یا 15 نمبر مل جائیں گے. لیکن جب آپ لوگ یوں ایک ویڈیو سے کنسیپٹ لے لیتے ہیں، کنسیپٹ لینے کے بعد جب آپ خود اسائنمنٹ بنانے کے لیے بیٹھتے ہیں نا، آپ لوگ ساری اپنی ورڈنگ اپنے دماغ سے بنا رہے ہوتے ہیں. یقین جانے اتنی کوئی اوسم اسائنمنٹ آپ لوگوں کی بنتی ہے، آپ لوگوں کی فل مارکس آتے ہیں. ٹھیک ہے، چینل کو آپ لوگ سبسکرائب کر دیجیے گا، آگے آپ لوگ شیئر بھی ضرور کر دیجیے گا. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سب لوگوں کی مدد فرمائے. پیڈ سروسز کے لیے آپ لوگ ہم سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. ڈسکرپشن میں لنک موجود ہے، نمبر موجود ہے، وہاں سے آپ لوگ ہم سے پیڈ سروسز کے لیے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ دوبارہ کوئی نئی ایکٹیویٹی میں دوبارہ سے ملاقات ہوگی. لیکچرز پہ فوکس کیے کریں آپ لوگ. ایس او سی 404 کے سارے لیکچرز ہمارے یوٹیوب چینل پہ، حالم اسٹڈی انسائٹس کے چینل پہ اویلیبل ہیں. آپ لوگ وہاں سے سارے لیکچرز بھی لے سکتے ہیں. گروپس اگر آپ لوگ اسٹڈی کے لیے جوائن کرنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ لوگ جوائن کر سکتے ہیں. مڈ ٹرم جب قریب آئے گا تو آپ لوگوں کو ایم سی کیوز کے سے ریلیٹڈ بھی ویڈیو جو ہے وہ پرووائڈ کر دی جائے گی. باقی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. تھینک یو سو مچ اینڈ اللہ حافظ.